मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कुछ अहम तरीन सवाल हमारी जिंदगी के ऐसे हैं जिनका इंसान के पास जवाब जब तक नहीं होगा वो जिंदगी गुजारने के लिए मंजिल का तयन ही नहीं कर सकता। और जिसको मंजिल ही का ना पता हो वो रास्ते पे कैसे चलेगा। देखिए जिंदगी एक सफर है ना, ट्रैक है ना जिस पे चलना है हमने। अब आप रोड पे खड़े हो गए, ट्रैक पे आके आपने वहां से मूव करना है। आप लोगों से पूछ रहे हो कि भाई मैंने यहां जाना है कि यहां जाना है। फॉर एग्जाम्पल कोई कराची से नया नया इस्लामाबाद आया, वो रोड पे आके खड़ा है, 4 रोड निकल रहे हैं, इधर भी इधर भी इधर भी और इधर भी। तो अब आप मुझे बताइए, मैं मिसाल के तौर पे रोड पे आके खड़ा हुआ हूं और पूछ रहा हूं लोगों से यार जाना किधर है, तो लोग बोलेंगे मुफ्ती साहब आपकी मंजिल कहां है, उस हिसाब से हम आपको बताएंगे। अब्बासीन यूनिवर्सिटी जाना है तो ये वाला रोड जाता है, आपने अगर शाह फैसल मस्जिद जाना है तो ये वाला रोड जाता है। तो पहले मंजिल का तयन होगा, फिर उसको सामने रख के ट्रैक मुतय्यन किया जाएगा ना। गोरे को यह पता ही नहीं है कि हमारी मंजिल है क्या। तभी आप देखें आजकल यूनिवर्सिटियों में कैसे डायलॉग है, आपसे पूछा जाए कि आपको क्यों पैदा किया गया, किन उसूलों पे जिंदगी गुजारोगे, तो जवाब मियां बीवी में मोहब्बत हो ना, जो कि आमतौर पे होती नहीं है, तो वो क्या कहते हैं, तो अक्सर ये डायलॉग सुनोगा, बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, है भाई। आशिक अपनी माशूका से कहता है मुझे तुम्हारे लिए बनाया गया, और ये कहती है मुझे तुम्हारे लिए बनाया गया। इसका मतलब ये अगर मर गया तो आपका तो पैदाइश का मकसद खत्म, फिर आपको तो ट्रक के नीचे आ जाना चाहिए। शोर शराबा कैसा हो रहा है भाई, थोड़ा सा आप खामोशी इख्तियार कर लेना, बस मैं बात को समेट रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। अच्छी अच्छी मिसालें आना शुरू हुई तो शोर शराबा शुरू हो गया। हम कहते हैं हम आपके लिए बने, वो कहते हैं हम इंसानियत के लिए बने, तो हम खुद भी तो इंसानियत में दाखिल हैं, तो हम ये इसका मतलब अपने लिए बने। ये ऐसे सवालात हैं जिनका किसी के पास कोई जवाब नहीं। एक खातून का कल फोन आया, ससुराल में बहुत जुल्म हो रहे थे उनके ऊपर, तो मुझे कहने लगी कि मैंने कहा आप शौहर से अलहदगी लें, इतना ज्यादा अजाब में अगर डाला हुआ है, वो डिप्रेशन की गोलियां खा रही है, तो कह रही है मैं सोचती हूं कि मेरी बच्ची का क्या होगा। तो मैंने कहा आप भी तो किसी की बच्ची हो ना, पहले अपने माँ बाप की बच्चियों का सोचो, उसके बाद अपनी बच्चियों का सोचो। तो इंसान अगर इंसान के लिए बना है तो फिर इसका मतलब पहले मैं भी तो हूं ना उसमें, तो इसका मतलब मैं अपने लिए बना हूं। ये चीजें खोपड़ी में आने वाली नहीं है। मैं तभी कहता हूं किसी ऐसे शख्स को जो मजहब को फॉलो नहीं करता मेरे सामने बिठाएं, मैं चैलेंज करता हूं, वो अपनी पैदाइश का मकसद नहीं बता सकता, आपके सामने मंजिल ही नहीं है। देखिए अंग्रेज जो मोटिवेटर होते हैं, अपनी कौम को मोटिवेट करते हैं, अच्छे अखलाक इख्तियार करो और अच्छी जिंदगी गुजारो, अक्सर मोटिवेशन के लिए वो एक मिसाल देते हैं। बस वो मिसाल देके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। काफी यहाँ आप लोग खड़े खड़े थक भी गए हैं और ये तो पता नहीं कैसे बैठे हुए हैं, लेकिन बाहर गोरे अक्सर एक मिसाल देते हैं जो आपने सुनी होगी कि भाई एक दिन हम सब ने मरना है, हम जब मरने लगेंगे तो माजी की तरफ झांक के देखेंगे। तो आप क्या चाहते हैं, आप अगर अपने माजी को झांक के देखें, पास को, और आपको पता चले कि आपने अच्छी जिंदगी गुजारी है, मीनिंगफुल लाइफ गुजारी है, तो आप सुकून से मरेंगे। और अगर आप माजी की तरफ झांक के देखें और पता चले कि आपने कोई अच्छी जिंदगी सुट्टे और चर्स और हीरोइन में गुजार दी है और डकैतियों में और कत्ल गारत में गुजार दी है, आपकी मीनिंगफुल लाइफ नहीं है, तो आप मरते हुए अच्छा फील नहीं करेंगे। तो वो गोरों से समझाते हैं, ये मजहब तो है नहीं ना, तो वो समझाते हैं कि बताओ कैसी मौत चाहते हो, सुकून की या टेंशन की। सारे गोरे क्या कहते हैं, सर सुकून। तो अब आज से अच्छे बन जाओ, तो फिर भी नहीं बनते हैं। मैं नहीं कह रहा कि सारे एक जैसे नहीं होते, बहुत सी अच्छाइयां भी हैं। मैं अगर ऐसी वर्कशॉप में बैठा हूं तो मैं फौरन कहूंगा सर जब मर ही रहे हैं तो अच्छा क्या बुरा। देखिए आपने मेहनत की हो ना और एग्जाम कैंसिल हो जाए, तो जिसने मेहनत की हो ना उसे तो गम होगा, जिसने आवारागर्दी की हो उसे टेंशन नहीं होगी। जब आपका ये नजरिया है कि मरने के बाद मिट्टी होके खत्म हो जाना है,
تو بھائی ایسی کی تیسی اچھا کیا ہو یا برا کیا، تو کوئی اس پہ انسان اس ماضی پہ خوش ہوتا ہے جس کا ایفیکٹ ہوتا ہے فیوچر پہ. اس ماضی میں اگر غلطیاں کی ہوں اور اس کا اثر فیوچر پہ برا پڑ رہا ہو، ان غلطیوں پہ شرمندہ ہوتا ہے. ماضی میں اگر اچھا کیا ہو اور اس کا فیوچر پہ اچھا اثر پڑنے والا ہو، اس پہ وہ خوش ہوتا ہے. جس کا فیوچر ہی مٹی ہو کے ختم ہو جانا ہے، وہ نہ ماضی کی برائیوں پہ پریشان ہوتا ہے اور نہ ماضی کی خوشیوں پہ خوش ہوتا ہے. وہ ہمیشہ مستقبل کو سامنے رکھ کر انسان خوش ہوتا ہے. ایک شخص کو پھانسی کا حکم دیا گیا، 10 سال سے وہ جیل میں پڑا ہوا ہے، اسے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو پھانسی دی جائے گی فیوچر میں، اور ایئر کنڈیشن روم میں رکھا گیا. اس کو بتائے وہ خوش ہوگا یا پریشان ہوگا؟ وہ فیوچر کو دیکھے گا، اپنے حال کو نہیں دیکھے گا. لیکن اس پھانسی کے مجرم کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ کی سزا معاف ہو گئی ہے. پھندا سامنے لٹکا ہوا بھی ہو تو وہ پریشان نہیں ہوگا بلکہ خوش ہوگا. اور اس کے اپوزٹ ایک وہ شخص ہے جس کو کوئی مرنے کا خطرہ نہیں ہے، اسے بتا دیا جائے کہ آپ کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا، وہ ماضی کو دیکھ کے خوش نہیں ہوگا، وہ فیوچر کو. انسان کی خوشی کا تعلق پاس سے نہیں ہے بلکہ فیوچر سے ہے. فیوچر سے موٹیویشن ملتی ہے آپ کو، اور غیر مسلم کا فیوچر اندھیر ہے. وہ کہتے ہیں مر کے مٹی ہو کے ختم، نہ جنت نہ جہنم، ہم یہاں کچھ بھی کریں ہمیں کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے. تو آپ بتائیے اس کو موٹیویشن کہاں سے ملے گی؟ تو مذہب ہمیں بتاتا ہے کہ تم کیوں پیدا کیے گئے، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. مذہب ہمیں بتاتا ہے کیوں پیدا کیے گئے، اور جس کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو اس کام تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے. ان سوالوں کا جواب مذہب کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، اور مذہب ان سوالوں کے جواب بھی دیتا ہے اور اس جواب کے صحیح ہونے کے دلائل بھی قائم کرتا ہے. اگر آپ قرآن نیوٹرل ہو کے پڑھیں نا، قرآن بعض دفعہ پڑھا جاتا ہے، میں قرآن کی ہر آیت سے 4 شادیاں نکال سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا، ایک یہ طریقہ بھی ہے. کیا خیال ہے؟ یعنی یہ بھی سوچ ہے نا. تو یہ قرآن کی تفسیر تھوڑی ہوگی، یہ تو میری ایک بھائی ٹھیک ہے تذکرہ، لیکن یہ تو نہیں کہ ہر آیت سے آپ نکال لیں. ایک چٹکلا سنا دیتا ہوں. ایک صاحب نے مجھے کہا آپ کہتے ہیں میں قرآن کی ہر آیت سے نکال سکتا ہوں، قل واللہ سے نکالیں آپ بھی 4 شادیاں، اجازت ہے؟ ناراض نہ ہو. میں نے کہا بھائی قل واللہ میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہے، صرف اللہ ہی ایک ہونا چاہیے. قرآن کہہ رہے ایک صرف اللہ ہی ہونا چاہیے. یہاں اگر میرڈ خواتین ہیں تو بہت معذرت ان سے. تو خیر، ہمارے ہاں جو جس فرقے کا ہوتا ہے نا، وہ ہر آیت سے وہی چیز نکال رہا ہوتا ہے. جو آپ کا کانسیپٹ ہے آپ ہر چیز سے، ہر آیت سے وہی نکال رہے ہوتے ہیں. نیوٹرل ہو کے اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن کا جو بیسک ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کیوں بنایا گیا، آپ کو دنیا میں بھیجا کیوں گیا ہے. یہ کائنات خود سے نہیں بنی ہے، اس کو کسی نے بنایا ہے. بنانے والے کا انٹروڈکشن بھی ہے. جو آج ایتھیس لوگ اور ملحد لوگ جو اعتراضات کر رہے ہیں، قرآن میں ان کی ہر بات کا جواب ہے، ایک بات کا جواب ہے. یہ کائنات خود سے بن نہیں سکتی. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. فرمایا یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک ایتھیس نے مجھ سے کہا کہ ہم گاڑی کے ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی چلتی ہے، بریک پہ پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی رکتی ہے. ہر چیز کی ایک لاجک ہے. تو خدا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھے اور گاڑی رکے، اور بریک پہ پاؤں رکھے اور گاڑی چلے، پھر میں مانوں گا خدا کو. میں نے کہا واہ بھائی عجیب بات ہے، آپ کہہ رہے ہو ہر چیز کی ایک لاجک ہوتی ہے. جب تک ایکسلریٹر پہ پاؤں نہیں رکھو گے گاڑی نہیں چلے گی. گاڑی کا چلنا ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں منتقل ہونا ہے. تھوڑی گاڑی اردو ہے معذرت کے ساتھ بھائی، ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں ہے نا، اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی فورس چاہیے جو اس کو ایک حالت سے دوسری حالت میں چینج کرے. گاڑی کا بننا زیادہ عجیب عمل ہے یا اس کا چلنا؟ بننا زیادہ عمل ہے. چلنے میں تو ہے تو وہی گاڑی چینج نہیں ہو رہی، ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو رہی ہے. وہ گاڑی کا بننا کتنا عجیب ہے. تو جو آدمی یہ کہتا ہے کہ گاڑی خود سے چل نہیں سکتی، وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ بن سکتی ہے خود سے؟ یقیناً کوئی بنانے والا ہے یا نہیں؟ اور مجھے ایک بات بتاؤ، جو آدمی کہہ رہا ہے گاڑی خود سے نہیں بن سکتی، گاڑی کو بنانے والا دماغ خود سے کیسے بن گیا ہے بھائی؟ یہ خود سے کیسے بن گیا؟ یہاں ایتھیس لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ کائنات خود سے نہیں بنی، کسی نے بنایا، مگر وہ اللہ نہیں ہے. ہم یہ کیسے مان لیں کہ وہ مسلمانوں کا جو اللہ ہے جس نے کعبہ بنایا اور وہ حج کرو اور داڑھی رکھو اور نماز پڑھو اور اماں ابا کا کہنا مانو اور
گرل فرینڈ نہ بناؤ کسی کو, بیوی بنا کے لے کر آؤ, اور وغیرہ وغیرہ, اور جناب گٹکے مت کھاؤ, سٹے مت لگاؤ. یہ جو نشے کی تو ساری چیزیں حرام ہے نا اسلام میں, پتہ نہیں کیا کیا کھایا جا رہا ہے. تو ہمارے زمانے میں چرسی ہوتی تھی, اب اسی کی مثالیں دیتا ہوں میں, اور اتنی چیزیں آ گئی ہیں. تو شیشہ مت پیو, یہ تو سب مذہب کی باتیں ہیں نا. عرب علماء تو اس میں اور سختی کرتے ہیں, سگریٹ کو بھی حرام کہتے ہیں. ہمارے یہاں تھوڑی نرمی ہے, یہاں علماء کو پتہ ہے حرام کہہ دیا نا سگریٹ کو, تو وہ پھر لوگ مذہب سے ہی نہ کہیں باقی ہو جائیں, تو تھوڑا مکروہ کہہ کے تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھا ہوا ہے علماء نے یہاں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ تو مذہب کہہ رہے ہیں نا یہ ساری چیزیں. میں مثال کیا دے رہا تھا یار, ہاں وہ یہ کہنے لگے کہ گاڑی جو ہے وہ گٹکے کی طرف دماغ چلا گیا. اصل میں گاڑی جو ہے, جو گاڑی خود سے, ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کوئی طاقت ہے, کوئی خدا ہے, لیکن اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ مسلمانوں کا اللہ ہے؟ بھائی ہے کوئی, وہ اللہ نہیں ہے, وہ ہے کوئی فورس ہے, کوئی پاور ہے جو گاڈ ہے جس نے بنایا, اور اس کو کوئی جنت جہنم سے کوئی پرواہ کوئی نہیں ہے. وہ اس کو کیا کہ میری عبادت کرو گے تو جنت میں ڈالوں گا ورنہ جہنم میں پھینکوں گا, اس کو ان چیزوں میں کیا دلچسپی ہے, وہ ان چیزوں سے مستغنی ہے. تو وہ مسلمانوں کا اللہ نہیں ہے. یہ بہت زیادہ ایک اعتراض اٹھایا جاتا ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ خدا وہ ہے جس نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا, جس نے عیسیٰ کو روح اللہ بنایا, جو ہزاروں پیغمبر بھیج رہا ہے, تورات میں بھی اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے, انجیل میں بھی, قرآن میں بھی, اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم گھرانے میں پیدا کیا, لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, مگر ایسا لا دنیا میں دے کے بھیجا ہے جو آج تک یونیورسٹیوں میں پڑھا جا رہا ہے, پڑھایا جا رہا ہے, ملکوں میں نافذ ہے, اور بہت بڑا اس زبان کو محفوظ کر لیا اس نے, عربی زبان. 1400 سال پرانی کوئی زبان آج اس طرح سے محفوظ نہیں ہے, اور عربی 20 ملکوں کی زبان ہے. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا کوئی بدو بھی آئے اور بات چیت کرے, 20 ملکوں کے لوگ اس کے کلام کو اسی طرح سمجھیں گے جیسے اس وقت سمجھا کرتے تھے. اس طرح اس نے کتاب کو نازل کیا اور لاکھوں لوگوں کے سینوں میں, کروڑوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا. رمضان میں حرم میں 5 لاکھ لوگ اس کی تلاوت کر رہے ہیں, سن رہے ہیں. ایک خدا وہ ہے جو اپنا اس طرح سے انٹروڈکشن کرواتا ہے, وہ اپنا نام بھی بتاتا ہے کہ میرا نام اللہ ہے, اللہ لا الہ الا ہو, اپنی صفات بتاتا ہے, میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور احکام بھی بتا رہا ہے کہ زنا مت کرو, شراب مت پیو, یتیم کا مال مت کھاؤ, 5 ٹائم نماز پڑھو, اور عورت کی وراثت مت کھاؤ, اور بہت سارے احکام جو قرآن دے رہا ہے ہمیں. شراب کے قریب مت جاؤ, جوا مت کھیلو, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. انٹروڈکشن بھی کروا رہا ہے, اپنا تعارف, اپنے وجود کے دلائل بھی دے رہا ہے, اور آخرت میں زندہ ہونے کے دلائل بھی دے رہا ہے کہ جو پانی کے قطرے سے تمہیں پیدا کر کے انسان بنا سکتا ہے, وہ مٹی ہونے کے بعد دوبارہ اس عمل کو ریورس بھی کر سکتا ہے. منہا خلقناکم, اس مٹی سے میں نے پیدا کیا, ومنہا وفیہا نعیدکم, دوبارہ مٹی بنا دیتا ہوں. تو جو مٹی سے پیدا کر کے دوبارہ ریورس کر کے مٹی بنا سکتا ہے, وہ دوبارہ ریورس کر کے دوبارہ انسان بنا سکتا ہے تمہیں. اتنے مضبوط دلائل جو خدا دے رہا ہے, تو میرے بھائی ہم اس خدا پہ ایمان لے آئیں, یا گونگے بہرے اندھے خدا پہ ایمان لے آئیں جو کروڑوں سال سے خاموش بیٹھا ہوا ہے. اصل خدا خاموش بیٹھا ہوا ہے, اور جھوٹا خدا معاذ اللہ وہ اپنا تعارف کروا رہا ہے, لوگوں کو اپنی عبادت کروا رہا ہے, اور اصل کو بولنے کی توفیق ہی نہیں مل رہی. تو گونگے بہرے اندھے کاڑے خدا پر ایمان بہتر ہے, یا اس خدا پر ایمان بہتر ہے جو ہزاروں سال سے اپنا تعارف کروا رہا ہے, پیغمبروں کو بھیج رہا ہے؟ تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس ان سوالوں کے کوئی جواب نہیں ہے, تو ہم اس خدا کو مانتے ہیں. تو اس خدا نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہیں اس نے اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا. تو آپ جو علم بھی حاصل کریں, اس میں آپ جب تک اللہ کی رضا کی نیت نہ کریں, اس وقت تک وہ علم آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. بس آخری مثال, اور واقعی آخری, سچی مچی کی آخری مثال, ٹھیک ہے, وہ دے کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. دیکھیے, اسلام آپ کو ایجوکیشن سے روکتا نہیں ہے, بلکہ اور زیادہ ترغیب دیتا ہے آپ کو. لیکن اسلام کا فلسفہ سمجھانے کے لیے میں 2 حدیثیں بیان کروں گا. ایک حدیث میں آتا ہے, ایک صحابی نے درخت لگایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہاری عمر ہو سکتا ہے ساتھ نہ دے, جب اس درخت کے پھل دینے کا وقت آئے تو تمہاری زندگی تمام ہو چکی ہو. یعنی بتایا جا رہا ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, درخت لگا رہے ہو, دنیا میں دلچسپی لے رہے ہو. وہ ہے نا, وہ KPK میں ایک دفعہ ہمارے ایک میزبان نے میری دعوت کی اور مجھے رات کو سونے کے لیے بستر دیا. اس بستر کے تکیے پہ یہ شعر لکھا ہوا تھا, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. میں نے کہا بھائی یہ شعر بہت اچھا ہے, مگر یہ یہاں کا ادھر لکھنے کا نہیں.
सोते हुए आदमी को आप डरा रहे हो। तो हकीकत तो यही है ना, 1 मिनट की खबर नहीं है और आप प्लानिंग कर रहे हो कई कई साल की। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में ऐसा लगता है कि दरख्त लगाने की हौसला शिकनी की जा रही है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात। लेकिन दूसरी हदीस जो बुखारी मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दरख्त लगाया जब तक चरिंद परिंद उससे खाते रहेंगे, इसको कब्र में भी सवाब मिलता है। 2 मुतजाद बातें एक ही पैगंबर की तरफ से हो सकती हैं। एक में दरख्त लगाने से मना किया जा रहा है बज़ाहिर, एक में दरख्त लगाने की तरगीब दी, इजाजत नहीं तरगीब दी जा रही है। असल में इस्लाम आपको बता रहा है कि आप जो कुछ करें उसमें आखिरत को सामने रखें, फिर वो फायदेमंद होगा। फिर अगर आप जिंदा रह गए तो फल खा लोगे, नहीं रह गए तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। एक साहब ने मुझसे पूछा कि भाई ये डॉक्टर बनने की क्या फजीलत है इस्लाम में? तो कुरान कह रहा है, मन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमिया, जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया पूरी इंसानियत की जान बचा ली उसने। तो मैंने कहा ये सिर्फ उसके लिए नहीं है जो किसी को आग में जलने से बचाए, डूबते हुए को बचाए, ये तो कोई भी किसी भी तरह से, डॉक्टर अपनी जिंदगी में हजारों इंसानों की जान बचा लेता है। तो अगर आप ये काम आखिरत के लिए कर रहे हैं तो आपको यही आपका की एजुकेशन। अब आप मुझे बताएं, एक दरख्त लगाने की एक फजीलत है, तो ज़रई यूनिवर्सिटी में कोई पढ़े और मुल्क और कौम की पैदावार में इजाफे का जरिया बने, कितनी बड़ी फजीलत होगी। वो जानवरों को नहीं, वो इंसानों को खिलाने का जरिया बन रहा है। एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने पर अल्लाह को इतना तरस आया कि अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत कर दी। तो इंसानियत की खिदमत के जज्बे से अगर आप एजुकेशन हासिल करेंगे तो कामयाब होंगे। इससे एक बाउंड्री खिंच जाती है कि आपने उन शोबों को इख्तियार करना है जिसमें इंसानियत की खिदमत हो। कुछ शोबे ऐसे हैं जिसमें इंसानियत की कोई खिदमत नहीं है, उसमें आपको सवाब नहीं मिलेगा। शराब बनाने की फैक्ट्री में अगर आप जॉब करते हो, गोरा तो कहेगा कि आप इंसानियत की खिदमत कर रहे हो, मगर अल्लाह की नजर में ये खिदमत नहीं है। तो ये चंद बातें हैं जो मैंने आपके सामने अर्ज करनी थी, जिसका खुलासा ये, मैं बस बात खत्म कर रहा हूँ। खुलासा ये कि देखें, आप एजुकेशन हासिल करें, गोरों की तालीम से आप फ़ायदा उठाएं, ये चीज़ उनके पास हमसे ज़्यादा अच्छी है, लेकिन आप तहजीब में उनको फॉलो मत। तहजीब सिखाने के लिए अल्लाह ने पैगंबरों को भेजा है, अंग्रेज़ों को नहीं भेजा। समझ रहे? इंसान को इंसान का बच्चा बनाने के लिए अल्लाह ने पैगंबरों को भेजा है। तो जो चीज़ जिसके पास है वहीं से लेनी चाहिए।